بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حاضرین اور پیارے بچوں، مکتب خیر القرون، اس کا تعارف سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے اس مکتب کا۔ خیر القرون، یہ قرون در اصل جمع ہے قرن کی۔ قرن کہتے ہیں عربی میں صدی کو، اور قرون صدیوں کو کہتے ہیں۔ یہاں خیر القرون سے مراد وہ 3 صدیاں ہیں، وہ 3 دور ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہوں گے، پھر ان کے بعد کے لوگ یعنی تابعین۔ سب سے بہترین زمانے کے لوگ اللہ کے رسول کے ٹائم پر کون تھے؟ صحابہ اکرام، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، یعنی صحابہ نے تابعین کو علم دیا، تابعین نے تبع تابعین کو علم دیا۔ یہ تینوں سلسلہ خیر القرون، یہ تینوں صدیاں خیر القرون کہی جاتی ہے۔ اس نام سے مکتب کھولنا اور اس نام سے مکتب چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان خیر القرون کے ان ادوار میں، ان دور میں آپ کوئی اختلاف نہیں پائیں گے، کوئی مسلک نہیں پائیں گے، کوئی فرقہ نہیں پائیں گے اور کوئی بدعت نہیں پائیں گے، سب سے بڑی چیز۔ اسی لیے اس نام سے مکتب کو شروع کیا گیا ہے۔ اور اس مکتب کی خصوصیت میں یہ ہے، اب اس کی اہمیت دیکھیے، کہ ہم نے یہ چاہا کہ یہ مکتب ہمارے شولاپور کے ماحول کے حساب سے بچوں کو ہو، یعنی ایسا نصاب ہو جو یہاں کے ماحول کے حساب سے بچوں کی دینی تربیت ہو۔ صرف سلیبس وائز ان کو پڑھایا نہ جائے جیسے اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تربیت ہو بچوں کی۔ بچے بالغ ہونے سے پہلے وہ مسائل جانے جو بلوغت کے بعد ان پر واجب ہوتے ہیں، جیسے طہارت ہے، نہانے کے مسائل ہے، غسل کے مسائل ہے، نماز کے مسائل ہے، اور اسی طرح نماز کے ہے۔ یہ ساری چیزیں بچے اپنی عمر کے بلوغت تک پہنچنے سے پہلے یہ جان لے اور اسے پریکٹیکل اپنی زندگی میں لائے۔ اس مکتب کا مقصد ہے۔ اور یہ مکتب اسی لیے بھی ہے کہ آج جو دور ہے زمانے میں کہ دین کے نام پر آپ دیکھیں بہت ساری برائیاں عام ہیں۔ خیر، برائی شر تو انسان پہچان لیتا ہے، لیکن اگر وہ دین کے نام پر ہو، اسلام کے نام پر ہو، تو یہ خطرہ کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ اہل علم پہچان سکتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر برائیوں کو عام کرے، بدعتوں کو عام کرے، سنتوں کی مخالفت کی جائے، شرک عام ہو، ایسے ماحول میں اس مکتب کو لانا یہ ہمارا مقصد ہے کہ ایک جو بچہ یہاں سے پڑھے وہ علم کی بنیاد پر جو دین کے نام پر شرک پھیلایا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر بدعتوں پر عمل ہو رہا ہے، دین کے نام پر برائیاں کی جا رہی ہے اور دین کی طرف ان باتوں کو منسوب کیا جا رہا ہے، اس مکتب میں پڑھ کر ان برائیوں کو جانے، اس کا علم حاصل کرے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے۔ یہ مقصد ہے اس مکتب کا۔ اور یہ مکتب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ یہاں سے پڑھے تو اپنی بلوغت کے بعد وہ کوئی بھی ماحول میں رہے وہ اسلامی ماحول پر رہے گا۔ اور سب سے بڑی چیز اس مکتب کی وہ یہ ہے کہ صحیح منہج پر اسے تعلیم دی جائے، صحیح منہج سلف۔ خیر القرون کا مطلب یہ ہے کہ منہج سلف کے مطابق وہ دور گزرا ہے۔ خیر القرون کا جو دور تھا منہج سلف کے مطابق تھا، تو قرآن و حدیث کی اشاعت، قرآن و حدیث کا علم اور قرآن و حدیث کے بارے میں جاننا، یہ اگر منہج سے ہٹ کر ہوگا تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ منہج اگر نہیں ہے، بھلے وہ قرآن و مجید اپنے دماغ سے پڑھے، قرآن کا ترجمہ اپنی عقل سے کرے، قرآن کی تفسیر اپنے عقل سے کرے، یا پھر فلم انڈسٹری کے ڈائلاگ اور ان کے مناظر کو وہ قرآنی تفسیر میں پیش کرے، جیسے کہ پاکستان کے کچھ نوجوان ہیں جو کون سا وہ کلب، یوتھ کلب بول کر ایک چینل چلاتے ہیں جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ منہج پر ہے ہی نہیں۔ صحیح بات تو ایسے غیر منہجوں کو آج کا نوجوان جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہے، پکا اہل حدیث بھی ہے، لیکن ایسوں کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو رہا ہے۔
ہمارا مقصد یہ ہے اس مکتب کو پڑھانے کا، جو منہجی غلطیاں ہیں، جو غیر منہجی ہے، ان کو پہچانے، ان کے بیانات سے بچے اور ان کی بات کو پکڑ کر اس کا رد کرے، یہ مکتب کا مقصد ہے۔ اگر انسان صرف قرآن و حدیث کا نام لے کر، بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کا، خوارج بھی قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے تھے، اور انہوں نے قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا۔ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کو کافر قرار دیا، اور جو ان کے ساتھ تھے کئی صحابہ تھے، ان کو کافر قرار دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کی تفاسیر کو اور اس سے استدلال کرنے کے طریقوں کو اپنی عقل سے سمجھا، احادیث کی تشریح اپنے عقل سے کی۔ آج مسلمانوں میں بہت زیادہ فتنہ انکار حدیث بھی ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ احادیث کو جھٹلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری عقل میں اگر حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو منہج کے خلاف ہے، یہ منہجی چیزیں ایک مکتب پڑھنے والے بچے کو سمجھ میں آئے، اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا مکتب خیر القرون۔ اور یہ مکتب میں خود الحمدللہ 2021 میں 15 اکتوبر 2021 میں موتی محل میں شروع کیا۔ آج 1 سال 2.5 مہینے ہو گئے۔ وہاں کا رزلٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر، وہاں بچے بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی تجوید بھی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے ناظرہ بھی پڑھے تو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ تو اس کا نصاب ہی ہم نے ایسا رکھا کہ اما پارا مکمل حفظ ہو تجوید کے ساتھ، اور نورانی قاعدے کی جو تختیاں ہیں، جو قاعدے ہیں، وہ حفظ ہو۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ تختیاں حفظ ہو، حفظ کرنا تختیاں وہ بچے، اس لیے کہ جب بچوں کو پوری تختی حفظ رہیں گی تو جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھتے پڑھتے جب وہ تختی آئیں گی، وہ قاعدہ وہ آئیں گا، تو وہ بول سکیں گے کہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں یہ قاعدہ ہے اور اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ایسا الحمدللہ ہوا۔ ہم نے ایک کوشش کی، میں نے یہ 1 سال پہلے یعنی 2021 میں اکتوبر میں شروع کیا موتی محل میں، اور الحمدللہ یہ مکتب چل رہا ہے، اور الحمدللہ بخوب حسن ہم نے اخلاص نیت سے اس کو شروع کیا تھا، اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق، اور اس کے بعد ہماری کوشش سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی۔ تو میرے سب سے بڑا مقصد اس مکتب کو شروع کرنے کا یہی تھا کہ منہج کا بگاڑ اہل حدیثوں میں بہت آ رہا ہے۔ صرف نام کے قرآن و حدیث والے ہم رہ گئے ہیں، منہج نام کی چیز کسی کو پتہ نہیں۔ منہج سلف کیا ہے، علم کیسے حاصل کیا جائے، صحیح روایات، ضعیف روایات، موضوع روایتیں سب دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، عمل بھی ہو رہا ہے، اس سے استدلال بھی اور دلیل بھی پکڑی جا رہی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ صرف قرآن و حدیث کے لیے کوئی بھی منہج اختیار کریں گے، بدعتی بھی منہج رہیں گا تو لیں گے، فسق و فجور والا بھی منہج لیں گے، خوارج اور روافض اور شیعہ کا منہج بھی لے لیں گے کہ قرآن و حدیث کو تو ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس مکتب کا مقصد یہ ہے کہ مکتب کی تعلیم اسی طرح پر ہو جو تعلیم نبی نے صحابہ کو دی۔ صحابہ نے عدل پر، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ جو علم تابعین کو دیا، اور تابعین نے اسی طرح تبع تابعین اور رحمت اللہ علیہ اجمعین کو، جماعت کو دیا۔ یہ خیر القرون جو زمانہ کہلاتا ہے، اس کی مطابق یہ مکتب میں تعلیم دی جائیں گی۔ اور کچھ لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ پچھلا مکتب تو اس کی فیس 200 روپے تھی، اس کی 300 روپے کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اصل دین کی قیمت ہم میں سے، دنیا میں سے کتنا بھی بڑا مالدار کو نہ ہو، کوئی ادا نہیں کر سکتا، کوئی ادا۔ آپ اگر کروڑوں فیس بھی دیں گے دین کے علم کے لیے تو آپ زیرو ہے، زیرو ہے۔ دین کے علم کے لیے آپ صرف 300 روپے دینا بڑی بات سمجھ رہے ہیں۔ اب دنیا میں اگر آپ ان مکاتب کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ اس کی فیس کم کرنا چاہیں گے، اس کا نقصان جہاں پڑھانے والے معلم کو ہوگا، اس سے کہیں زیادہ نقصان آپ کے اپنے بچوں کو ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کی نظر میں ہی اس کی اہمیت نہیں، تو ہم کو صرف فارمیلٹی کے لیے یہاں بھیجا جا رہا ہے کہ مغرب سے عشاء یہاں بیٹھو اور اٹھ کر آ جاؤ۔ آپ کے خود بچے یہاں نہیں پڑھیں گے، اس کا نقصان آپ کے اور آنے والی نسلوں پر رہے گا کہ دین کی اہمیت لوگوں کے نظر میں نہیں رہے گی۔ دین کی اہمیت نے، ہم دنیا کے لیے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ایک سبجیکٹ کے لیے 10-10 ہزار 20-20 ہزار دیتے ہیں، جبکہ وہ سبجیکٹ کے تعلق سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بھی نہیں کہ کیوں اس کو تو نے پڑھا یا کیوں اس کو نہیں پڑھا۔ لیکن یہ تعلیم
آخرت کی تعلیم، مکتب کی تعلیم، اس کے تعلق سے ضرور پوچھوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہونا ہے اور حساب و کتاب جو دینا ہے یہی دین کی تعلیم کی بنیاد پر دینا ہے۔ دنیاوی تعلیم انسان حاصل کرے یا نہ کرے، دین کی تعلیم اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اس فیس کو مت دیکھیے، بلکہ اس مکتب کے تحت جو آپ کا بچہ نکل کر آئے گا، ایسے اب تو ماحول پرفتن ہے ہی، لیکن آگے اور ماحول کیسا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایسے پرفتن ماحول میں صحیح تعلیم اسلام کی منہج کے مطابق، منہج سلف کے مطابق ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نے یہ مکتب بنایا، یہ مکتب کو شروعات کی ہے، اور اسی کی شروعات آج الحمدللہ مسجد الغفور میں 1 جنوری 2023 سے ہوئی۔ اور آپ سبھی پیرنٹس سے گزارش ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھے اور زیادہ اس میں بچوں کو چھٹی مت دینے دے۔ جیسا ایک دن چھٹی ہے اتوار کا، اب اس میں چھٹی لیجئے، اس کے علاوہ چھٹی مت لیجئے بچوں کی۔ آپ شادی ہے وہ ہے، آپ بعد میں کیجئے یہ سب چیزیں، لیکن اس کو اہمیت اگر آپ پیرنٹس دیں گے تو آپ کے بچوں میں آئیں گی۔ اگر آپ کے پاس اس کی اہمیت نہیں تو آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے کہ میرے ابا تو ایسے ہی لا کر مجھے چھوڑ دیتے ہیں فارمولیٹی کے لیے، میں عشاء تک یہاں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی، پڑھ چلے جائیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل۔ آپ جتنا سختی اسکول کے لیے، ٹیوشن کے لیے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سختی اس معاملے میں کیجیے، یہ مکتب کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تاکہ آپ کے بچے کسی کے شکار آگے نہ ہو۔ یعنی کوئی دین کے نام پر آپ کے بچوں کو شرکیہ باتیں سکھائے، دین کے نام پر بدعت پر عمل کرانا چاہے، تو آپ کے بچوں کے پاس یہاں سے علم حاصل ہوگا تو وہ ایسے غیر منہجی لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا سکیں گے، اور خیر القرون جو اس مکتب کا نام ہے اس کے مطابق جو علم ہوگا اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی باطل مذہب نہیں کرے گا، کوئی بھی باطل مسلک، کوئی بھی باطل فرقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا تعلق، اس مکتب کا یہ تعارف تھا اور اس کی اہمیت تھی، اس کو آپ سمجھے۔ اور اسی مکتب کی جو کتابیں ہیں جیسے اماں پارا ہے، نورانی قاعدہ ہے اور حسن المسلم کتابیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بھی بچوں کو تقسیم کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس مکتب کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو ترقی پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ گناہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔